میں اپنی ہونے والی دوسری بیوی کو ایک بہت بڑے مال میں شادی کی شاپنگ کروا رہا تھا جب وہاں پر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ مجھے دور سے بابا بابا کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی بچی ہے جو اپنے باپ کو بلا رہی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوئی بچی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی ہے اور میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، بابا خدا کے لیے واپس آ جائیں، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ دوسری شادی نہ کریں ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ میں اس بچی کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی تھی۔ میرے ساتھ جو عورت کھڑی تھی اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ چھوڑو اس کو، تم نے کیوں اس کو پکڑ لیا ہے؟ کیونکہ میں نے اسے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اچانک سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ جس عورت کے ساتھ میں اس مال میں آیا ہوں وہ سوال ضرور کرے گی۔ اس کا نام صبا تھا اور وہ میری منگیتر تھی۔ میں اس کی شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے لایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کی ماں اسے بلانے لگی۔ وہ کچھ دور کھڑی تھی، اس نے برقع پہنا ہوا تھا، وہ بچی کو بلا رہی تھی اور اسے دیکھ کر میں اپنے ماضی میں چلا گیا تھا۔ آپ سے محبت کی شادی ہوئی ہے میری، آپ نے کہا تھا میرے سارے ناز نخرے اٹھائیں گے اور پہلے ہی دن آپ نے مجھے برقع پہننے کا حکم دیا ہے۔ میں بے پردہ عورت نہیں ہوں، میں چادر کے ساتھ نقاب کرتی ہوں، حجاب بھی پہنتی ہوں، پر یہ اتنا بڑا برقع مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ میری بیوی کا نام مائلہ تھا۔ مائلہ کا مطلب محبت ہے اور وہ واقعی سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہی تھی۔ میں ایک پٹھان تھا اور پشاور میں رہتا تھا، وہ پنجاب سے آئی تھی۔ ہم دونوں کی بات فیس بک پر ہوئی تھی۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ کہتے ہیں محبت میں کامیابی بہادر مرد اور جنونی عورت کی ہوتی ہے۔ میں بہادر تھا جو اس کے پیچھے اپنے صوبے کی حد کو کراس کر کے چلا گیا تھا، اور وہ بھی جنونی تھی جو ایک بالکل ہی الگ کلچر اور ماحول میں آنے کے لیے راضی ہو گئی۔ یہ برقع تو واقعی بہت بھاری تھا، پر میں نے اسے منا ہی لیا کہ برقع تمہیں پہننا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں پر سب عورتیں برقع پہنتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم سب عورتوں میں سب سے الگ لگو۔ یہاں پر برقع پہننا صرف پردے کا تقاضا نہیں بلکہ ضرورت بھی ہے، اور وہ بات میری مان گئی اور اسی طرح میری ساری باتیں مان رہی تھی۔ ایک بالکل ہی نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ یہاں پر ایسے ہی رہ رہی تھی کہ جیسے یہیں پر ہی پلی بڑی ہو۔ جو بھی اس کو دیکھتا اس کے بارے میں سوال کرتا، پوچھتا کہ یہ پنجاب کی ہے اور پھر دیکھتا کہ کس طرح سے رہ رہی ہے، تب وہ بہت حیران ہو جاتا تھا۔ مجھے اس پہ بہت فخر ہوتا تھا کہ میں بہت خوش تھا۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ اس رشتے سے میرے ماں باپ خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اس رشتے کو نہ کروانے کے بہت سے طریقے آزمائے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بس یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا تھا، پر میری بیوی کے ماں باپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے شادی کے پہلے ہی سال میں پیاری سی بیٹی بھی دے دی، پر تب تک ہماری لڑائیاں عروج پر تھی۔ ہمارا گھر والوں کی وجہ سے ہی ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا۔ میں کمرے میں پاؤں رکھتا تو میری ماں مجھے میری بیوی کے بارے میں کہنا شروع کر دیتی کہ آج اس نے کام نہیں کیا، آج اس نے یہ نہیں کیا، آج اس نے وہ نہیں کیا۔ میں بھی جب گھر میں آتا تھا وہ کمرے میں ہی بیٹھی ہوتی تھی، مجھے دیکھ کر میرا استقبال کرتی، میرے قریب آتی، مجھ سے پوچھتی کہ دن کیسا گزرا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میری آنکھیں میں ہے کوئی بٹن نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میں جب بھی آتا ہوں، جس ٹائم بھی آتا ہوں، تم کمرے میں ہی بیٹھی ہوتی ہو، تم کام کس ٹائم کرتی ہو؟ تبھی تو امی تو کو تم سے شکایتیں ہوتی ہیں۔ میری بیوی خاموش ہو گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ دراصل وہ سارے کام ختم کر کے اس لیے کمرے میں بیٹھتی تھی تاکہ مجھے وقت دے سکے۔ اگر چاہتی تو میرے سامنے بھی کام کر سکتی تھی تاکہ جتا سکے کہ میں تو سارے کام کرتی ہوں۔ ہماری اولاد ہو گئی تھی لیکن پھر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے میرا وقت دیتی تھی، جبکہ کہتے ہیں کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو بیوی شوہر کو وقت نہیں دے پاتی۔ میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی تھی، گھر بیٹھ کر آن لائن کام بھی کرتی تھی، اچھے بھلے پیسے بھی کماتی تھی، گھر کو بھی سنبھالتی تھی، بچی کو بھی سنبھالتی تھی، مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں اس کے لیے زہر بھرتا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس گھر میں نہ تو ہم کہیں آ جا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ اور کر سکتے تھے۔ پھر بھی وہ شکوہ نہیں کرتی تھی کہ ایک دو دفعہ اس نے مذاق میں کہہ دیا تو میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے، اور وہ اپنے کلچر، اپنے کھانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، سب سے دور تھی، لیکن پھر بھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ میری ایک دکھتی رگ تھی کہ میری بیوی مجھ سے پوچھے بغیر کہیں بھی نہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے لیے خود کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ ان دنوں ہمارے محلے میں ایک شادی تھی اور جب میں واپس آیا تو میری بیوی مجھ سے پوچھے بغیر وہاں چلی گئی تھی۔
وہ میری ماں اور بہن کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم وہاں پر کیوں گئی تھی؟ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ابو کو کہا تھا کہ آپ سے فون کر کے اجازت لے دیں، اور انہوں نے میرے سامنے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بہوؤں کو فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ آن لائن کام بھی کمپیوٹر پر ہی کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے ابو نے کوئی فون نہیں کیا تھا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے اپنے بابا سے کہا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو فون کیا ہی نہیں تھا، میرے بابا شاید ہماری لڑائی کروانا چاہتے تھے۔ اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور میں نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ ہمارے رشتے پر ایک چوٹ تھی، وہ تھپڑ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر نہیں بلکہ ہمارے رشتے سے مارا تھا، محبت کے منہ پر مارا تھا۔ میری بیوی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد سے وہ بدلی رہنے لگی۔ جتنا مجھ سے دور دور رہنے لگی اتنی ہی ہماری لڑائی ہونے لگی۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی گھر پہ نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور وہ چلی گئی ہے۔ وہ اپنے گھر گئی تھی اور اب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک تو ہفتے کیا گزرے، میں نے خود ہی اپنا انا مار کے اپنی بیوی کو میسج کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ اس نے میرا نمبر تک بلاک کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ جب اسے پرواہ نہیں ہے تو تجھے کیا پرواہ، آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ انا نے ہمیں جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ میری بیوی تو ایسی غائب ہوئی کہ مڑ کر نہیں دیکھا، میری طرف تک نہیں دیکھا۔ اسی طرح 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا اور میرے گھر والوں نے کہا کہ اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ میں نہیں مانا۔ میں کہہ رہا تھا کہ کیسے کر لوں؟ انہوں نے کہا کہ کر لو، جب اس کو تمہارا خیال نہیں تو پھر تمہیں کیوں اس کی فکر کرتے رہتے ہو؟